بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1877۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ آسمان سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آج آسمان سے ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ تو وہ اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، یعنی آپ کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے 2 نوروں کی، کہ اس سے پہلے یہ نور کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سے 2 نور ہیں؟ تو فرشتے نے عرض کی کہ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، کہ جو شخص ان آخری 2 آیات کو پڑھے گا اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو ضرور دی جائے گی، یعنی 2 آیات پڑھ کر جو مانگے گا اس کو ضرور دیا جائے گا۔ تو یہاں سورہ فاتحہ کی فضیلت بتلائی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ بہت ہی فضیلت والی سورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ فاتحہ ہے یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ جیسے فرشتہ نازل ہوا اور پہلے کسی نبی کو یہ نور نہیں ملا، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی جو کتابوں میں جو کچھ تھا وہ سب قرآن پاک میں آ گیا، اور جو قرآن پاک میں ہے فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا، تو بہت ہی برکتوں والی یہ سورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو یقین کے ساتھ اس سورت پڑھ لے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ سورت پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر دم کیا اور اپنا لعاب دہن، درد کی جگہ پر سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنا لعاب دہن لگایا، تو سورہ فاتحہ میں بھی شفا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں بھی شفا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے قرآن کے 2/3 حصے پڑھ لی، یعنی قرآن کے 2/3 حصے پڑھ لیے۔ کہ قرآن پاک یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوتے وقت سورۃ الفاتحہ پڑھ لے اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھ لے، فرمایا کہ موت کے علاوہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ رات کو سوتے ہی ہیں سورہ فاتحہ پڑھ لے، ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لے، اور جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آیا کہ جو رات کو سوتے وقت 10 آیات پڑھ لے وہ غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا، اور یہ 10 آیات بنتی ہیں 7 آیات سورہ فاتحہ کی اور 3 آیات سورہ اخلاص کی۔ تو روزانہ آدمی سورہ فاتحہ پڑھے سوتے وقت اور سورہ اخلاص پڑھ لے، فرمایا وہ غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا، اور موت کے علاوہ اس کو کوئی چیز
تنگ نہیں کرے گی، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے 4 چیزیں جو مجھے ہی ملی ہیں اور کسی کو نہیں ملی، 4 چیزیں اللہ نے صرف مجھے دی ہیں اور کسی کو نہیں دی، وہ اللہ کے عرش کے خاص خزانوں سے وہ مجھے تحفہ ملی ہیں۔ ان میں ایک تو سورہ فاتحہ ہے، دوسرا آیت الکرسی، تیسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور چوتھا سورۃ الکوثر۔ یہ 4 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے بطور تحفہ کہ اللہ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے خاص طور پر مجھے دی ہیں، کسی نبی کو نہیں ملی۔ تو اللہ کے نبی کو ملی تو اللہ کے نبی کے وسیلے سے ان کے صدقے ہمیں بھی مل گئی، تو ہم ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ سورہ فاتحہ کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، باقی انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔